کمپنسیشن دی جائے. ایک اور اس سلسلے میں آپ اگر پاکستان حکومت کے رسپانس دیکھیں تو پچھلے سال اکتوبر میں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کے سامنے جب پاکستان نے اپنا یونیورسل پیریوڈک ریویو پیش کیا اور ہماری جو ٹیم تھی جو پاکستان سے گئی تھی اس میں اس وقت کی فارن منسٹر حنا ربانی خیر اس کو لیڈ کر رہی تھی، تو اس وقت مختلف ملکوں سے 123 ریکمنڈیشنز پاکستان کو دیے گئے ٹو امپروو دی اوور آل ہیومن رائٹس سچویشن. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً 122 ریکمنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس پر ہم غور کریں گے، مگر جو 123rd ریکمنڈیشن تھی اس پر انہوں نے اپنی ریزرویشن ظاہر کیا اور بلکہ کہا کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ریکمنڈیشن تھی halt military operations aimed at silencing dissent in Balochistan and ensure laws are fully and equally enforced to investigate and prosecute those responsible for torture and enforced disappearances. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے میرے خیال سے سویلین حکومت کی اپنی بھی مجبوری کہ انہوں نے کہا کہ اس کو وہ نہیں یہ ریکمنڈیشن وہ فلفل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کتاب کے جو موضوع ہے وہ آپ کو پتہ ہے. حنیف نے جیسا کہ کہا ہے فیملیز کے ساتھ بات چیت کی، ملاقات کی، اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنے اس ایکسپیرئنس کے بارے میں ذرا بات کریں. پہلے انہوں نے جلیل ریکی کے بارے میں لکھا تھا جن کے والد یہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اور فیملیز سے ہمارے ساتھ وہ گئے تھے بلوچستان اور فیملیز کے ساتھ ملے، اور پھر یہ کتاب اس شکل میں آپ کے سامنے پیش ہے. حنیف جی شکریہ زورا. ایکسپیرئنس آئی تھنک عام طور پہ وہ چیز ہوتی ہے جو بعض دفعہ ماضی میں جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا، آپ نے یہ حالات دیکھے اور اس کے بارے میں یہ لکھا، تو کسی طرح سے ایک چیز جو ہے کہانی جو ہے وہ ایک طریقے سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو کہانی ہے بلوچستان کے شہریوں کو، اور ان میں سے اکثر جو ہیں میں انہیں بچہ ہی کہوں گا کیونکہ طالب علم ہیں زیادہ تر یا ینگ پروفیشنل ہیں، تو یہ کہانی ایسی ہے کہ جو تقریباً ہر روز دہرائی جاتی ہے. اگر آپ ابھی بھی اپنی نشستوں سے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گی کچھ خواتین جو ایک آپ مڑ کے دیکھ سکتے ہیں بینرز لے کے کھڑی ہیں. مجھے اچھی طرح سے نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید عبدالرزاق بلوچ جو ایک صحافی تھے جن کو یہیں سے لیاری شہر سے اٹھایا گیا ہے. تو اور یہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے. تو میں ان کی فیملی کو نہیں جانتا لیکن میرا خیال ہے آپ اس کے بعد ان سے بات کریں یا ابھی ان سے آپ بات کر سکیں گے. جی عبدالرزاق بلوچ کی بہن ہے. اگر آپ ہمیں تھوڑی سی اجازت دیں تو اس کے بعد ہم بالکل اس کی بات صحیح ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ان سے کیا گزر رہی ہے، اور جو میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے وہ صرف یہ جاننے کی کوشش کی ہے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کو تو اٹھا لیا جاتا ہے لیکن وہ پیچھے پورا خاندان، بھائی بہن، رشتے دار، بچے چھوڑ کے جاتا ہے. ان کے ساتھ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. میں پہلے بھی کچھ کہہ رہا تھا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو جو ہے یہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی سفرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے.
تو اس کو امیجن کرنا بہت آسان ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں کے بچے ہوں گے, تو آپ صرف یہ سوچ لیں کہ کبھی آپ کا بچہ ایک دن اسکول گیا ہے, اسکول میں چھٹی ہوئی ہے, بچہ گھر واپس نہیں آیا, آپ نے اسکول فون کیا ہے, اسکول والے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے چلا گیا. اس کے دوست آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ رستے سے اسے کچھ سرکاری لوگ آئے تھے, یہ فوجی تھے, یہ ایف سی تھے, ساتھ ان کے پولیس والے تھے, کچھ سول کپڑوں والے ہوں گے, وہ اٹھا کے لے گئے. اور اس کے بعد آپ سال تک انتظار کرتے رہیں. نہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ زندہ ہے, نہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ مر گیا ہے. اگر آپ نے اس طرح کی دوسری فیملی سے بات کی ہو تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کو کسی ٹارچر سیل میں رکھا گیا ہے اور اس پہ غیر انسانی تشدد ہو رہا ہے. تو آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک نائٹ میئر بن کے رہ جاتی ہے. تو اس طرح سے کہنا کہ اس چیز کو امیجن نہیں کیا جا سکتا, اس چیز کو امیجن کرنا بہت آسان ہے اگر آپ اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بھائی کے بارے میں, اپنے قریبی ترین دوست کے بارے میں سوچیں. تو بس مجھے یہی عرض کرنا تھا. باقی فرزانہ ہیں یہاں پہ موجود, اور باقی لوگوں کے جو ہیں وہ رشتہ دار اور ساتھی موجود ہیں. میرا خیال ہے کہانی ان کی ہے اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم انہی کی زبان سے یہ سنیں. فرزانہ رشید جو آج ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بھائی ذاکر مجید 4 سال سے لاپتہ ہیں, اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے نتیجے میں ان کی اپنی زندگی میں مطلب کتنی چینج آئی ہے. پہلے ایک وہ طالب علم تھی, مگر اب ان کا سارا وقت گزرتا ہے پروٹیسٹ کیمپس میں, یا ایک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ. تو وہ آپ کو اپنا جو وہ تجربہ ہے وہ ذرا بیان تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ جو ہے میڈیا میں آپ سب کے سامنے آیا ہے. میرا بھائی ذاکر مجید بلوچ جو کہ BSU آزاد کے سینئر وائس چیئرپرسن تھے, اور آج جون 2009 کو مسٹر پرنگ آباد سے اسے پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اٹھا کر لے کر گئے. اور 8 جون 2009 سے میں اور میرے گھر والے پروٹیسٹ میں لگے ہوئے ہیں, اور جو ہے روزانہ ہم لوگ جو ہے اسی اپیل میں ہیں, ہم لوگ روزانہ اسی جو ہے مانگ میں ہیں کہ ذاکر مجید کو بازیافت کرو, سلامت بازیافت کرو. اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے جو ہے کورٹ میں پیش کرو, جتنی بڑی اس کی سزا ہے عوام کی دنیا کے سامنے اسے سزا دو. لیکن جو ہے آپ لوگ سب دیکھ رہے ہو, مجھے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا. ایون میں سپریم کورٹ میں بھی گئی تھی, میں نے جو ہے جب تک افتخار چودھری سے بھی میں نے کہا تھا کہ میں جا کر یہاں سے اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی. آپ لوگ خود سوچو, آپ لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے گھر میں بھی بہنیں ہیں, آپ لوگوں کے گھر میں بھی مائیں ہیں, وہاں آپ لوگوں کے بھی جو بھائیاں ہیں, آپ لوگوں کی بیٹیاں ہیں. آپ لوگ بھی جو ہے محسوس کرو, کسی کے گھر سے اگر کسی کا بھائی کو اٹھا کر لے کر دیں, آپ لوگوں پر کیا گزرے گی. 4 سال کہنے میں بہت آسان ہے, منہ سے جلدی نکلتی ہیں, لیکن اس بندے کے اوپر ہے جو 4 سال کو ٹارچر سیل کے اندر سہ رہا ہے. اور اس فیملی کے اوپر یہ بات ہے کہ وہ سہ رہے ہیں کہ اس کا بچہ, اس کا بیٹا ٹارچر سیل میں کیسا ہے, اسے کیا سزائیں دی جا رہی ہیں, اس پر کیا گزر رہی ہے, آیا کہ وہ سلامت ہے یا وہ کس حال میں ہے. یہ جو ایک انسان محسوس کر سکتا ہے. لیکن اس ملک میں میں کراچی گئی ہوں, اسلام آباد گئی ہوں, کوئٹہ گئی ہوں, ہر جگہ پر مجھے ایسے ایکسپیرینس, میرا بالکل کنفرم ایکسپیرینس ہے, بلکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہوں. اس ملک میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر انسانیت ہوتی, مجھے 2 دن میں سنتے, مجھے 3 دن میں سنتے, 1 سال میں سنتے, 2 سال میں سنتے, 4 سال جو ہے صرف ایک جملہ نہیں ہے یا ایک الفاظ نہیں ہے, یہ جو ایک عرصہ ہے, ایک عمر گزری ہے یہاں پر. میرے خیال میں بلوچستان میں رہنے والوں کو, آپ لوگوں اگر جو ہے آپ لوگ ہیومن رائٹس والے ہو, انیس صاحب کی بدولت SRCP والوں کو ہم لوگوں نے سنا ہے, لیکن جو ہے دل آزاری کی بات نہیں ہے, نہ ہی جو ہے شکوے کی بات ہے. یہ ادارہ ہے, یہ انسانی حقوق کے لیے بنا ہے, لیکن جو ہے ہم لوگوں نے اس کو ایسے اپنے بارے میں, بلوچوں کے بارے میں, لاپتہ افراد کے بارے میں ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے.
مجھے جو ہے متعارف کرایا ہے منیر صاحب نے HRTP سے. ویسے جو ہے میں نے ان کی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی ہیں, ایسی ہمدردیاں میں نے نہیں دیکھی ہیں. یہ دل آزاری کی بات نہیں ہے, نہ ہی جو ہے یہ کوئی اور بات ہے. یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے جو مجھ سے گزرا ہے, مجھ پہ گزر رہی ہے. یہاں میرے گھر میں بیٹھی میری ماں پہ گزر رہی ہے, یہاں جو ہے میرے بہن بھائیوں پر گزر رہے ہیں, یہاں میرے رشتے داروں پر گزر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اگر میں جو ہے بلوچستان سے جو ہے جو باہر کے شہر ہیں, اسلام آباد ہے, کراچی ہے یا اور جگہ ہیں, میں کہوں وہ جو ہے اور قومیں شاید جو ہے وہ اس وقت میں جو کچھ بھی کہتی ہوں وہ مجھے محسوس کریں گے لیکن پھر بھول جائیں گے. لیکن اصل بات بلوچستان کے اندر رہنے والے کچھ لوگ ہیں, ان کو جو ہے احساس ہونا چاہیے کیا میں ان کی بہن نہیں ہوں, کیا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں, کیا میں ان کے سامنے میں بڑی نہیں ہوئی ہوں, کیا وہ مجھے نہیں جانتے, کیا جو چند پارٹی سے وہ لوگ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں, میں ان کی کیا بیٹی نہیں ہوں. میں کیمپ میں اس طرح بیٹھتی ہوں, ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے اس ملک سے, اس ریاست سے کہیں کہ آپ بھائی کیا کر رہے ہو, ہماری جو ہے بچی ہے, ہماری بیٹی ہے, چلو ٹھیک ہے کسی اور کا احساس نہیں, اپنوں کا تو احساس کرو. شاید جو ہے جس ایریا میں میں رہتی ہوں اس ایریا میں آصف خان صاحب بھی رہتے ہیں, میرے اپنے ہیں, میں بھی ایک حساب سے. آپ لوگ دیکھو ہم لوگ جو ہے ایک علاقے سے ہیں, ہم لوگوں کے جو ہے درمیان رشتے داری بھی ہے. ان کو جو ہے احساس ہونا چاہیے, ان کو جو ہے احساس نہیں ہے. اس لیے احساس نہیں ہے شاید میں ان کی سگی بہن نہیں ہوں, اس لیے احساس نہیں ہے شاید ذاکر مجید عبد المجید بزنجو کا بیٹا ہے, حاصل خان بزنجو کا بیٹا نہیں ہے, شاید اس لیے اس کو احساس نہیں ہے. میں جو ہے دوسروں سے زیادہ میں ان کو اپنا مجرم سمجھتی ہوں. باقی افوام کہتے ہیں پنجابی یہ کر رہا ہے, پنجابی وہ کر رہا ہے, کرے گا وہ, کیونکہ وہ میرا اپنا نہیں ہے. لیکن چند بلوچ وہ تو میرے اپنے ہیں, وہ کیوں میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. آج عبد الرزاق ایک جرنلسٹ ہے, 3-4 دن سے 5 دن سے اس کی چھوٹی سی بچی اپنی معصوم آنکھوں کو ایسے جو ادھر ادھر گھما پھرا رہی ہے, پریس کلب سے کبھی سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے, اپنے جو والد کی تصویر اٹھاتی ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہے. کیسی چھوٹی سی بچی, آپ جو اس کو جو ہے اس پر یہ گزر رہا ہوگا کہ پانی سے جو ایک مچھلی کو باہر نکالو, وہ جس طرح تڑپ رہی ہوگی, وہ معصوم سی بچی اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا, لیکن وہ یہ محسوس کر رہی ہے, وہ اپنے ماں کو دیکھ رہی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ رہی ہوگی, وہاں پر جو رونا دھونا ہوگا, جو دعائیں ہوگی, کیونکہ میں خود گزری ہوں. جب میرے بھائی کو اٹھا کر لے کر گئے تو میرے گھر میں جو ماحول تھا وہ آج عبد الرزاق کے گھر میں بھی وہ ماحول ہوگا. اس کی بیوی بھی بیٹھ کر رو رہی ہوگی, اس کی بیوی بھی پارلیمنٹ پرستوں کو بددعائیں دے رہی ہوگی, اس کی بیوی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوگی, اس کی ماں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوگی کہ یا اللہ میرے بچے کو جو ہے یہ خفیہ ادارے والے کچھ بھی نہیں کریں, خدا نہ کرے میرے بچے کے ساتھ غلام محمد جیسا ہو, خدا نہ کرے میرے بچے کے ساتھ جلیل ریچی کے جیسا ہو, خدا نہ کرے میرے بچے کے ساتھ سنگت ثنا جیسا نہ ہو. کیونکہ میری اپنی ماں ہر 5 منٹ پر یہ دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ تو ذاکر کو سلامت مجھے دے دے, یا اللہ تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے کہ میرا بیٹا سلامت میرا گھر پہنچ جائے. لیکن یہاں پر اس ملک میں تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں آپ سب کے سامنے ہے. اس جو ہے ریاست کا پھر سزا کیا ہوگا, ہم لوگ کیا کریں؟ آپ لوگوں کو سب کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہے ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے, آپ لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ بلوچستان کے لوگوں کو کیا چاہیے, ان کے لیے اب کیا کرنا ہوگا. جتنا بھی جہاں تک بھی جاؤ گئی ہے انفورس ڈس اپیئرنسز ہے, یہ بند کرو. یہ جو مذہب شدہ علاقے ہیں یہ پھینکنا بند کرو. بند کرنا اپنی جگہ پر ہے. کراچی سے جو ہے 4 اسٹوڈنٹ ابھی لے کر گئے, زاہد نامی اور منظور قلندرانی اور کچھ لوگ اور بھی ہیں. 2 اسٹوڈنٹ جو ہے شہید کر کے پھینک دیا گیا. اور جو ہے منظور قلندرانی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ گورنر نے اپنے آنسوں سے جو اسے تمغہ گورنر دے رہا ہے. ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جو ہے ان کی مائیں وہاں پر ترس رہی ہیں, رو رہی ہیں کہ ہمارے بچے کا مذہب شدہ کہیں خدا نہ کرے مذہب شدہ اللہ سب ظاہر نہ ہو جائے. یہ ریاست ہے, یہ کوئی ملک ہے, یہاں پر ایسی جوش و خروش سے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کیا الیکشن ہے؟ آپ لوگوں پر جو ہے یہ گزرا نہیں ہے, آپ لوگوں کو جو یہ لاٹھی لگی نہیں ہے, یہ درد جو ہے آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے. آپ لوگ یہ درد محسوس کرو گے بھی نہیں, کیونکہ زمان مری نامی ایک شخص یا اور جیسے اور ہزاروں شخص لاہور کی جو ہے یہاں سے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں. لاہور میں بھی اس کے جو ہے میڈیکل کالجز میں جو ہے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کو جو ہے لے جاتے ہیں, اس پر تجربہ ہوتا ہے. یہ جو ہے بلوچوں کے حقوق ہے پاکستان میں کہ میڈیکل کالجز میں جو ہے ہمارے جو ہے پیاروں کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں, بعد میں جو ہے ان کو وہاں پر ٹرانسفر کر کے مار دیا جاتا ہے, بعد میں جو ہے وہاں سے اسے جو ہے لے کر جاتے ہیں
اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ باڈی کا فلان حصہ ہے, یہ باڈی کا فلان حصہ ہے. وہاں پر تجربے ہوتے ہیں جو ہے ہمارے پیاروں کی لاشوں پر. ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہمارے کس طرح ہے, ہمارے پیاروں کی قبریں کہاں پر ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں. ڈیرا بکسی میں جو ہے نیو کہان, کولو, سبی, نذیر آباد میں جو ہے چند دن پہلے 4 گھنٹے خاندان سمیت اٹھا کر لے کر گئے. کوئی ہے بات کرنے والا, کوئی آواز بلند کرنے والا ہے, یا صرف جو ہے الیکشن کی تیاریاں کرو گے آپ لوگ؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں جو ہے یہاں پہ کیوں دوسرے انسان کی درد کو کیوں محسوس نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی جنگل میں ہیں, یا انگریز جو ہے ایسے جو ہے موویز بناتے ہیں جو خیالی ہوتے ہیں, جو آرٹ موویز ہوتے ہیں, جہاں پر جو ہے عجیب سے مخلوق پیدا کیے جاتے ہیں, جہاں پہ عجیب کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ماحول ہے. بھائی انسان ہے, انسان کو جو اٹھا کر لے کر جاؤ, پھر جو اس کو جو مار کر پھینک دو. 1 نہیں 2 نہیں 1000. یہ جو ہے بولنے میں بہت آسان ہے, لیکن جب آپ دیکھو تو یہ خون کی ندیاں ہیں. کون کرے گا اس کا فیصلہ؟ یا یہ بس ایسے ہی چلتا جائے گا کیا؟ ایسے تو اس کو نہیں چلنا ہے. اختر مینگر جو ہے اسد کو بھول گیا ہے, لیکن ہم جو ہے اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو بالکل بھی نہیں بھولیں گے. ماما قدیر جو ہے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بھولے گا. میری ماں جو ہے آج بھی اس نے مجھے, ہم لوگ بھی جو ہے آپ لوگوں کے بچوں کی طرح ہے, ہم لوگوں کو بھی اتنا جو ہے ہم لوگ بھی اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے. آج میری ماں کس مجبوری سے اس نے مجھے بھیجا کہ جاؤ شاید ذاکر مجید کے لیے, تمہارے بھائی کے لیے پوچھو, شاید تمہارے بھائی کو بازیاب کریں. لیکن کب میرے بھائی کو بازیاب کریں گے؟ یہ جو ایک کسی کا جو ہے یہاں پہ جو ہے پروگرام ہے, اس پروگرام میں میں آئی ہوں. میں تو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوں, وہاں پر جو ہے میرے بھائی کو بازیاب نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں کہ میرا بھائی کہاں پر ہے. آصف خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا بھائی کہاں پر ہے. آصف خان صاحب میرے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں. اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میری ماں کس جو ہے درد سے گزر رہی ہے. ہم لوگ خوش نہیں ہیں اپنے گھروں کی. شاید جو ہے آپ لوگ پتہ نہیں, شاید آپ کے اپنے گھر سے شاید لوگ نہیں گئے. جان محمد صاحب کے اپنے گھر سے کوئی گیا نہیں ہے, اس لیے ان کو احساس نہیں ہے.